وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، جس کی اکیلے مرضی اس کائنات میں چلتی ہے. ساری دنیا اس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے. اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے. اس کے دینے سے ملتا ہے، نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے. عزت، ذلت، بیماری، شفا، سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رہبر، آخری امام بن کے اس دنیا میں تشریف لائے. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہیں، وہ ایک خاص موضوع یا ایک خاص جو ہے کچھ باتیں ہیں خصوصیت کے ساتھ والدین کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے. ہم سنتے رہتے ہیں والدین کے تعلق سے بہت ساری باتیں، لیکن آج کے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں ہم دیکھیں گے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے حق کے بعد اس زمین پر کس کا حق رکھا ہے، اور آج لوگ ان کے ساتھ یا ان کے حقوق کو کیسے ضائع کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اصول بیان کیے ہیں، قانون بیان کیا ہے کہ اگر وہ قانون سماج میں لاگو کر دیے جائیں تو ایک بہترین سماج بن جائے گا. قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے ایسے قانون کا ذکر کیا ہے. انہی میں سے ایک جگہ ہے سورہ بنی اسرائیل. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں اکٹھا بیان کی ہیں. 23 نمبر آیت سے لے کر کے آپ جو ہے 39 نمبر آیت تک پڑھیں. اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ ایک سماج میں یہ چیزیں اگر آ جائیں تو سماج بہترین سماج بن جائے گا. ایک انسان کی زندگی میں اگر وہ چیزیں آ جائیں تو وہ انسان کی زندگی ایک اچھی زندگی بن جائے گی. اس کی شروع کی 2 باتیں آج ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروعات کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. سب سے پہلی بات اللہ نے بیان کیا کہ تیرے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے.
اگر زمین پر اصلاح کرنی ہے، سماج کی اصلاح کرنی ہے، تو اصلاح کی شروعات توحید سے ہوتی ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اللہ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ رب نے کر دیا ہے۔ کس بات کا فیصلہ؟ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، تمہارا سر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، تمہارے ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں اٹھیں گے، تمہاری زندگی میں بندگی صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تمہاری بندگی بٹنی نہیں چاہیے۔ آج ایک مسلمان کی جو بندگی ہے نا بٹی ہوئی ہے، وہ اللہ کا بھی بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بھی بندہ ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے، سماج کا بھی بندہ ہے، اللہ کا بھی بندہ ہے، بابا کا بھی بندہ ہے۔ اس کی بندگی بٹی ہوئی ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن ساتھ میں اوروں کی بھی کر لیتا ہے۔ اس کی بندگی صرف اللہ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے جس کی بندگی میں ٹکڑے ٹکڑے یا اس کی بندگی بٹی ہوئی ہو۔ اللہ کو ایسی بندگی چاہیے جو صرف اس کا ظاہر، اس کا باطن پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ تمہاری زندگی میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہوگا وہ اللہ کا ہوگا۔ یہ پہلی بات ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور نمبر 2 پہ اللہ فرماتا ہے، یعنی توحید آنے کے بعد ایک انسان کی زندگی میں صرف اللہ کی بندگی یہ اگر آ جائے تو دوسرے نمبر پہ اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے۔ اللہ نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق اس زمین پہ کس کا بیان کیا؟ اس پورے زمین پر جتنے لوگ ہیں یا چل رہے ہیں سب کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن جتنے بھی لوگ اس زمین پر ہیں سب کے والدین ہیں، سب بغیر کوئی جو ہے بغیر والدین کی دنیا میں نہیں آیا۔ تو یہ جو ہے اللہ نے کہا تم اللہ کے حق کے بعد، اللہ کی توحید کے بعد تمہاری زندگی میں والدین کے ساتھ احسان کا سلوک ہونا چاہیے۔ کیوں ایسا کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق رکھا؟ علماء نے بیان کیا کہ اصل خالق اللہ ہے، روح ڈالنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے۔ سب سے پہلا چناؤ، سب سے پہلا سلیکشن جن کے حوالے اللہ کرتا ہے ایک شخص کو کہ لو تم پالو اس کو، اس کی پرورش تم کرو، وہ کون ہوتا ہے؟ دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس لیے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق اس زمین پہ اپنے حق کے بعد کس کا رکھا؟ والدین کا رکھا، کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں باپ ہیں، ان کے ذریعہ دنیا میں ایک بندہ، ایک انسان دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے اپنے حق کے بعد دوسرا حق کس کا رکھا؟ والدین کا رکھا۔ اچھا، کیا اللہ نے کہا وہ بالوالدین احسان، اپنے والدین کے ساتھ کون سا سلوک کرنا؟ احسان کا سلوک کرنا۔ سلوک 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سلوک ہوتا ہے ظلم والا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جتنا حق ہے اتنا نہیں دینا، حق کم کر دینا، یا تو پورا چھین لینا یا کم کر دینا یا کسی اور کو اٹھا کے دے دینا، ظلم ہے۔ جس کا جتنا حق ہے اتنا اس کو نہیں دینا، یہ ظلم ہے، کسی کا بھی حق ہو، یہ ظلم ہے۔ دوسرا ایک سلوک ہوتا ہے عدل والا، جس کا جتنا حق ہے اتنا دے دینا، یہ عدل ہے۔ اور عدل سے بڑا ایک سلوک ہوتا ہے احسان والا، کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ دینا، یا حق نہیں بھی ہے پھر بھی دینا، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اللہ نے والدین کے ساتھ کون سا سلوک کرنے کے لیے کہا؟ عدل نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو، نہیں۔ اللہ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ ایک طرفہ تھا، ون سائیڈڈ تھا۔ تو کسی بدلے میں تم کو پالا نہیں ہے انہوں نے،
کہ تم نے کچھ دیا تھا اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ انہوں نے کچھ کیا، نہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے اب تمہارا ان کے ساتھ سلوک کون سا ہونا چاہیے؟ احسان والا ہونا چاہیے، احسان کا سلوک کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سماج میں جو نوجوان طبقہ ہے یا لوگوں میں آج جو مزاج بن رہا ہے، ویسٹرن کلچر، جو ماں باپ کے ساتھ جو سلوک آج سماج میں ہے، وہ لین دین والا سلوک ہے، وہ بنیے والا سلوک ہے۔ اگر ماں باپ کبھی غصہ ہو جائیں یا اولاد کو ڈانٹ دیں کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، کتنا تمہارے ساتھ ہم نے تکلیفیں اٹھائی، تو یہ جواب میں بولتا ہے کیا تم نے کیا، کتنا کیا ہے، سب دے دیتا ہوں تم کو میں، تم نے کیا کیا ہے سب میں دے دیتا ہوں، یا حساب کرنے لگتا ہے فوراً کیا کیا تم نے۔ تو آج کی اولاد کا جو سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ وہ لین دین والا سلوک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بنیے والا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا احسان کا سلوک کرنا، یعنی تمہارا جو سلوک ہونا چاہیے ون سائیڈڈ ہونا چاہیے، یعنی زندگی بھر ایک انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ ساری کوشش اور ساری خدمت کرے پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے۔ تو یہ جو مزاج ہے آج کے نوجوانوں میں کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس سے ہٹ کے وہ لین دین والے سلوک پہ اتر آتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک انسان پوری زندگی کر کے بھی نہیں دے سکتا ہے۔ کیا دے سکتا ہے آپ بتائیے؟ ماں باپ جو ایک اولاد کے ساتھ کرتے ہیں، جو تکلیفیں اٹھاتی ہے ماں یا باپ، یہ دے سکتا ہے ایک اولاد؟ خاص طور پہ وہ نوجوان جو کالجز میں پڑھتے ہیں یا جو نوجوانی کی عمر میں ہیں آج، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کون سا سلوک کر رہے ہیں ذرا غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ احسان والا سلوک کرنا، احسان والا۔ احسان کیسے کرنا ہے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے آگے بیان کیا۔ 4-5 باتیں اللہ نے بیان کی، 2 نہیں کرنا، 2 کرنا، اور 1 میں اللہ نے الگ سے حکم دیا۔ 2 باتیں اللہ نے بتائی، اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کیا کرنا چاہیے اللہ نے بتایا۔ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا، بعد میں دونوں کا ذکر کیا، حالانکہ دنیا میں پہلے دونوں ہوتے ہیں، بعد میں کوئی ایک بچتا ہے، لیکن اللہ نے ترتیب میں کیا رکھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، کوئی ایک تم کو اگر مل جائے یا دونوں ملے، حالانکہ پہلے دونوں ملتے ہیں بعد میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ علماء نے کہا کیوں اللہ نے پہلے ایک کا ذکر کیا؟ دیکھیے اس میں بہت حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے بیان میں، ترتیب میں۔ اگر ماں باپ دونوں ہوتے ہیں نا، تو اگر ماں کو تکلیف ہوئی تو وہ اپنے جوڑے کو دونوں جوڑا، اگر جوڑا موجود ہوتا ہے نا، ماں باپ دونوں ہیں، ماں کو تکلیف ہوئی تو وہ اپنے شوہر سے، شوہر کو تکلیف ہوئی تو اپنی بیوی سے بیان کر لیتے ہیں، یعنی اپنا دکھ ایک دوسرے سے بیان کر کے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ غور کرو کہ دونوں میں سے کوئی ایک بچا، باپ چلا گیا ماں بچی، یا ماں چلی گئی باپ بچا، اب اس کا جوڑا نہیں ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، تو بیان کس کو کرے، کس کو بولے؟ اس کا جوڑا نہیں ہے۔ یا باپ کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ شیئر کس سے کرے، کس کو کہے، کس کو بیان کر کے اپنا دکھ ہلکا کرے؟ اس کا جوڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر کوئی ایک بچتا ہے نا تو تمہارے سلوک کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بچا تو تمہارے احسان کا، تمہاری خدمت کا، تمہارے سلوک کا زیادہ حقدار ہے وہ۔ اللہ نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر تم کو مل جائیں، بڑھاپے میں مل جائیں، تو کیا کرنا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ نمبر 1، کبھی بھی ان کو اف نہیں کہنا، پوری زندگی بچانا اپنے آپ کو کہ ان کو تمہاری زبان سے کبھی تکلیف نہ پہنچے۔ اف زبان سے ہوتا ہے، زبان سے نکلنے والا سب سے منیمم ورڈ جو تکلیف والا ہو، سب سے کمتر درجہ تکلیف کا اف ہوتا ہے جو زبان سے نکلے، یعنی سب سے ہلکا ورڈ جو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ نے کہا تمہاری زبان سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، کبھی بھی اپنی زبان کو سنبھالنا۔ اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں میں سے دونوں یا ایک ملے تم کو، کبھی بھی اپنی زبان سے ان کو تکلیف نہیں دینا۔ آج آپ دیکھیے
آج زیادہ تکلیفیں زبان سے ہی ہوتی ہیں، زبان سے ہی اولاد دیتی ہے۔ اگر ماں باپ کچھ بول دیں تو یہ الٹا جواب دیتا ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ ہم نے کیا 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 ہے تو یہ اس کا الٹا جواب دیتا ہے، تم بولو مت مجھے، تم کو کیا چاہیے خرچہ لے لو، لیکن مجھے بولو مت۔ وہ اپنی آزادی کی قیمت اپنے ماں باپ کو دینے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں قیمت دے کر کے سب کچھ کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتا، وہ زبان سے تکلیف دینا ہوا، وہ زبان سے ان کو دکھ پہنچانا ہوا۔ اللہ نے کہا کبھی اف نہیں کہنا۔ ماں باپ بولیں گے ہی بولیں گے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں میری اولاد میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، ایک جو ہے ڈر لگا رہتا ہے، تو وہ بولتے ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کبھی بھی اتنا بھی ہلکا جملہ نہ نکالے کہ ان کو تکلیف ہو جائے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ نے کہا اف نہیں کہنا، یعنی زبان سے تکلیف نہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے بھی نالائق ہوتے ہیں جو گالی تک دے دیتے ہیں، اف تو چھوڑ دیجئے گالی گلوچ تک دے دیتے ہیں، ایسی بدترین اولاد بھی ہے، ماں باپ کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ تو اف تو سب سے کمتر ورڈ ہے، سب سے ہلکا کچھ ایسا بول دیا کہ تکلیف ہو گئی، اس سے اوپر تو کتنے بڑے بڑے جملے بول دیتا ہے۔ اللہ نے کہا زبان سے تکلیف نہیں۔ نمبر 2، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں، یہ باڈی لینگویج ہے، یعنی تمہارے جسم کے کسی حصے سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، نہ زبان سے اور نہ جسم کے کسی حصے سے۔ ٹھیک ہے زبان سے تو نہیں بولا کچھ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زبان سے کچھ نہیں بولا لیکن آنکھ سے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، ماں کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، غصے میں چہرہ لال ہے، بول نہیں رہا ہے کچھ، لیکن اپنی باڈی لینگویج سے بتا رہا ہے میں بہت غصہ میں ہوں، آنکھ نکال نکال کے دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے پورا ہاتھ کانپ رہے ہیں اس کے، ماں پر یا باپ پر غصے میں بہت ہے۔ اللہ نے کہا زبان بھی نہیں اور تیرے جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ان کو تکلیف پہنچائے۔ تو نہ زبان سے نہ جسم کے کسی حصے سے۔ آج تو کتنے لوگ ہاتھ اٹھا بھی دیتے ہیں مارنے کے لیے، ہاں کتنے ایسی بدترین اولاد ملے گی آپ کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ گندا کام بھی کیا ہے، ہاں یہ جرم بھی کیا، انہوں نے ہاتھ تک اٹھا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ جھڑکنا نہیں، یہ یعنی اتنا بھی تمہارا ہاتھ پاؤں تمہاری آنکھ اتنا بھی حرکت نہ کرے ان کے خلاف کو تکلیف پہنچے ان کو۔ ہاتھ اٹھانا ہو تو دور کی بات ہے، تو نہ زبان سے تکلیف دے۔ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ تمہارا احسان کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، تمہارا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے میں کدھر کھڑا ہوں، میرا سلوک اپنے گھر میں والدین کے ساتھ کیسا ہے، میری نماز ٹھیک ہے، حج ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میرا برتاؤ کیسا ہے، میرا توحید کے بعد اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا حق اس زمین پر ہے ان کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو چیک کرے۔ اللہ نے کہا جھڑکنا نہیں، نہ زبان سے تکلیف نہ اپنے باڈی لینگویج سے تکلیف۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا اپنے ماں باپ سے اکرام سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا، شرافت سے بات کرنا۔ جب بھی بولنے کی نوبت آئے ان کے سامنے کچھ بولنا ہے، کچھ پیش کرنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ ان کے سامنے رکھنا ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، کچھ مشورہ لینا ہے، کبھی اگر بولنے کی نوبت آئے ان کے سامنے کیسا بولنا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اکرام سے عزت کے ساتھ بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ وہ تیرا باپ ہے، آدمی دیکھے باہر والوں سے کیسے بات کرتا ہے، کمپنی کے باس سے کیسے بات کرتا ہے، کسٹمر سے کیسا بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیے آئیے صاحب آئیے بیٹھیے، کیا حال ہے اور کیا چاہیے آپ کو، کسٹمر سے کتنا عزت سے بات کرتا ہے، کمپنی کے باس سے کیسا بات کرتا ہے، دوستوں سے کوئی مہمان رشتہ دار آ گئے ان سے کیسا بات کرتا ہے، لیکن ماں باپ سے کیسا بات کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کیسا بات، یعنی اس کی زبان کیسی بدل جاتی ہے، باہر کیسا ہو اندر کیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی تجھے بولنے کی نوبت آئے ان کے سامنے، تیری زبان جب کھلے تو اس زبان میں اکرام ہو، عزت ہو، انسلٹ نہیں۔
ان کا انسلٹ نہیں کرنا، عزت کے ساتھ بات کرنا۔ تو آج معاملہ الٹا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے آدمی بات کرتا، اس کی زبان کتنی سخت ہوتی ہے، باہر والوں کے ساتھ نرم اور والدین کے ساتھ سخت۔ آدمی کمپنی کے مینیجر سے، کمپنی کے باس سے کتنا عزت سے بات کرتا ہے، حالانکہ کمپنی کا باس بدل سکتا ہے، باپ بدل سکتا ہے، اپنے باپ کو بدل سکتا ہے، کمپنی کا باس تو بدل جائے گا، مینیجر بدل جائے گا، لیکن اس کو بدل سکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا جب بات کرنا اکرام سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ نمبر آگے اللہ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے، رحمت کا بازو ان کے سامنے جھکا کے رکھ ہمیشہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھ، ان کے سامنے ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہ، ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہ، ہمیشہ تو ان کے سامنے جھک کے رہ، ان کے سامنے اکڑنا مت، ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش مت کر۔ وہ تیرا باپ ہے، تیری ہائٹ لمبی ہو سکتی ہے باپ سے، لیکن تیری عمر زیادہ نہیں ہے باپ سے، تیری صحت اچھی ہو سکتی ہے باپ سے، باپ بیچارہ بوڑھا ہے، لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، لیکن اس کا مقام مرتبہ تیرے سے زیادہ ہے۔ تیرا نام لکھنے میں پہلے آ سکتا ہے، لیکن دنیا میں پہلے باپ آیا ہے، تو نہیں آیا ہے۔ ان کے سامنے جھکے رہ، چھوٹا بن کے رہ۔ تو باہر کمپنی کا باس ہے، تو باہر آفیسر ہے، تیرے انڈر میں کئی ہزار لوگ کام کرتے ہیں، تو باہر ہے، گھر میں جب تو آئے تو تو باپ کا غلام ہے، باپ کا غلام بن کے رہ۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہمیشہ ان کے سامنے جھکے رہ، تو احساس رہنا چاہیے کہ تو ان کا غلام ہے، تو ان کا محتاج ہے، ہمیشہ محتاج بن کے رہ ان کے سامنے، ایسا لگنا چاہیے کہ تو ان کا غلام ہے، تو محتاج ہے باپ کا۔ الولد کسب الیدی، لڑکا اولاد اپنے باپ کی کمائی ہے، تو کتنا بڑا بن جائے لیکن تو پروڈکٹ باپ کا ہے۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ہمیشہ باپ کے سامنے چھوٹا بن کے رہ، اکڑنا مت کبھی بھی، سینہ تان کے چلا۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے آگے کئی روایتیں ہیں کہ مطلب سلف میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ مطلب جو ہے باپ کے آگے چلنے سے منع کیا، نہیں آگے باپ کو چلنے دے، تو پیچھے رہ، پیچھے تو رہ، باپ کو آگے کر۔ کہیں چلنا ہوا باپ کے آگے نہیں چلنا، پیچھے رہ، تو لگنا چاہیے کہ تو ان کا محتاج ہے، تو غلام ہے۔ تو یہ اللہ نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اب دیکھیے اللہ نے بازو کہا، بازو جھکا کے رکھ، حالانکہ بازو انسان کو نہیں ہوتے، بازو تو پرندوں کے ہوتے ہیں، لیکن تعبیر آپ دیکھیے علماء نے کہا بازو کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ جیسے پرندہ ہوتا ہے نا، پرندہ جب طوفان آنے لگتا ہے یا حالات یا موسم بگڑنے لگتے ہیں نا، تو جو پرندہ ہوتا ہے نا اپنے چوزوں کو سنبھالتا ہے، چوزے جو اس کے ہوتے ہیں بچے، ان کے اوپر اپنا بازو پھیلا دیتا ہے، چوزوں کے اوپر اپنا بازو جو ہے بچھا دیتا ہے، تاکہ طوفان اور ہوائیں اور حادثہ یا جو طوفان آنے والا ہے اس سے میرے بچے بچ جائیں، نقصان نہ پہنچے۔ اللہ نے کہا وہی حال ایک انسان کا اپنے والدین کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے تیار رہے، اور چاروں طرف سے کہیں سے بھی باپ کو ماں کو تکلیف نہ آنے دے، ایسا اپنے بازو کو بچھا کے رکھے۔ ان کے دوا کا مسئلہ، علاج کا مسئلہ، کھانا کپڑا صحت سارا مسئلہ، چاروں طرف سے کہیں سے ان پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے، ہر گھڑی ایسا تیار رہ، ہر گھڑی تیار رہ۔ یہ اللہ نے اس لیے بازو کا ذکر کیا کہ ہمیشہ تیار رہ۔ اب آپ دیکھیے آج معاملہ تھوڑا سا الٹا ہو جاتا ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کے ساتھ نوکر والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے اور تھوڑا پیسے کمانے لگتی ہے، اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو ماں باپ کے لیے نوکر رکھتا ہے، ماں باپ کے لیے نوکر رکھتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے لیے۔ اور یہی آپ دیکھیں، یہی شخص اس کو پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، آج یہ بڑا ہو گیا تو نوکر رکھ رہا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹر بولتا ہے ہر 2 گھنٹے پہ دوا پلاؤ، ماں رات میں جاگ کے اس کو 2 گھنٹے پہ دوا پلاتی ہے، کسی نوکر کو نہیں رکھتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جتنا اچھا خیال اپنے بچے کا میں رکھ سکتی ہوں کوئی نوکر نہیں رکھے گا، وہ پورا سنبھالتی ہے، اور بڑا ہونے کے بعد یہ نوکر رکھ رہا ہے ان کے لیے۔
تو اللہ نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو، ہمیشہ جھکے رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ دو چیز کا منع کیا، زبان سے تکلیف نہیں، تمہارے جسم کے کسی حصے سے تکلیف نہیں۔ نمبر دو چیزوں کا حکم دیا، بات کرنا تمیز سے، اور ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے ان کے سامنے جھکے رہے۔ چار باتیں ہوئی۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ پانچویں بات اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب چار کام کر لینے کے بعد، دو منع دو ہاں، یہ کر لینے کے بعد اب اللہ کو بول، تو اپنا جو کرنا ہے وہ کر لیا، اب اللہ سے کہہ، اللہ سے دعا مانگ۔ کیا مانگ؟ کہ اے میرے رب آج ان پہ رحم کر، اب تو ان پہ رحم کر، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا، بچپن میں جیسا انہوں نے مجھ پر رحم، بچپن کا حوالہ دیا۔ ہر انسان کو اپنا بچپنا سوچنا چاہیے۔ ہر ایک کے پاس اولاد ہے، اس کو اپنی اولاد کو دیکھ کے اپنا بچپنا یاد کرنا چاہیے اور اپنے ماں باپ کا احسان یاد کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا اللہ سے بول رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ آج ان پہ رحم کر، آج یہ میرے ماں باپ ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تیری رحمت کے محتاج ہیں، جو مجھے کرنا تھا میں نے پوری طاقت بھر کر رہا ہوں، اے اللہ ساری خدمت میں کر رہا ہوں، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ آج ان کو تیری رحمت کی ضرورت ہے۔ جیسے بچپن میں بے سہارا تھا اور انہوں نے بچپن میں مجھ کو سہارا دیا، اے اللہ آج یہ بڑھاپے میں پہنچے ہیں، آج ان کو سہارے کی ضرورت ہے، اے اللہ تو ان پہ رحم کر۔ آدمی کو یاد دلایا گیا کہ اپنا بچپنا یاد کر اور ماں باپ کی وہ رحمت یاد کر، پھر اللہ سے بول، اللہ سے دعا کر۔ تو بچپنا یاد کرے آدمی، کتنا رحم ہوتا ہے ماں باپ کا بچے کے ساتھ، چاہے وہ ہاسپٹل کا معاملہ ہو، چاہے وہ پالنے کا معاملہ ہو، پرورش کرنے کا معاملہ ہو، کتنا رحم ماں کرتی ہے، کتنا باپ کرتا ہے بچے کے اوپر، پورا سب منی جوان ہونے تک کتنا زیادہ بچے پر رحم ہوتا ہے، ساری پڑھائی سے لے کر کے سب کچھ وہ پورا سب کو یاد ہے۔ تو اللہ نے کہا اللہ سے بول اور دعا مانگ۔ دیکھیے یہ اللہ نے بتایا، اگر آج ایسا سلوک سماج میں ہو جائے، اگر والدین کے ساتھ اس طرح کا سلوک آج سماج میں ہونے لگے، تو آپ غور کریں کہ سماج ایک بدل جائے، سماج میں ایک بدلاؤ آ جائے گا۔ جو انسان اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے، وہ انسان باہر بھی اچھا رہ سکتا ہے، باہر والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن کتنے لوگوں کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اچھا، جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے بہت سارے فائدے دنیا میں بھی ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، ایک روایت ادب المفرد کی ہے، ادب المفرد میں ایک روایت ہے جو بہت اہم روایت ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے۔ وہ پوری لمبی روایت ہے، کیسے کیسے ہو گیا ایسا، تو کیا میرے لیے توبہ ہے، کچھ ہے میرے لیے، بہت میں ڈرا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میری ماں زندہ نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جا تو اللہ سے توبہ کر، تیرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ سے جا توبہ کر، جو بھی کرنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ تو جو لوگ بیٹھے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، ان لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، اس آدمی نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا توبہ کے بارے میں، تو آپ نے یہ اس سے کیوں پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں یہ بولتا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ ماں کی خدمت سے بڑی نیکی میں جانتا ہی نہیں کوئی ہو۔ تو نہیں زندہ ہے تو میں نے کہا جا توبہ کر۔ اس سے علماء نے دلیل لیا ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے۔ اور اس سے بڑی جیسے بخاری کی روایت ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے، من احب ان یبسط فی رزقہ، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے، اور آج ہر آدمی اپنے رزق میں اضافے کے لیے کیا کیا نہیں چاہتا، کتنے سارے لوگ جھوٹ سچ سب کچھ، تاکہ مال بڑھے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے، دونوں میں برکت ہو جائے، عمر بڑھ جائے اور اس کا رزق بڑھ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ صلہ رحمی کرے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے،
اچھا سلوک کریں. تو اب والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. والدین جب خوش ہوتے ہیں دعائیں دیتے ہیں، اور والدین کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی دعاؤں سے محروم ہیں. مولوی صاحب کے پاس جا کے بولتا ہے دعا کر دیجئے کچھ برکت ہو جائے، کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہاں یعنی شرکیہ بھی کام کر لیتا ہے صرف رزق میں برکت کے لیے، رزق میں بڑھوتری کے لیے. اور اس کے گھر میں سب سے بڑا دعا قبول ہونے والا ذریعہ موجود ہے، اس سے کروا ہی نہیں پاتا ہے. ماں باپ سے بڑھ کے کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے کون سا عالم اور کون سا مفتی، کون سا مولوی اپنے والدین، اللہ فرماتا ہے 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. ان 3 میں سے ایک کون ہے؟ والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے. تو کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی دعا نہیں لے پاتے ہیں. ان کی خدمت اتنی کرنی چاہیے کہ ان کی زبان سے اولاد کے لیے دعا نکلے. اور خوش نصیب اولاد وہ ہوتی ہے کہ باپ دنیا سے جاتے جاتے ایسے حال میں دنیا سے جائے کہ اپنی اولاد سے راضی ہو، خوش ہو کہ میری اولاد نیک ہے. ایسا ہونا چاہیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں کرائیں، اپنے والدین سے روز دعائیں لو، خدمت کو، تاکہ وہ ان کی زبان سے دعا نکلے. اللہ والدین کی دعا رد نہیں کرتا ہے. تو یہ جو ہے ان کی خدمت کا بہت سارے اس کے فائدے ہیں. جو آدمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے نقصانات بھی ہیں، بہت سارے نقصانات ہیں. ایک روایت ہے اور برا انجام بھی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ. اس آدمی کی ناک مٹی مل جائے. یہ بد دعا دینے کے یا کسی کو ہلاکت کے بارے میں بولنے کا ایک عرب میں جو ہے انداز تھا کہ وہ آدمی گیا کام سے. نبی 3 بار فرماتے ہیں کہ وہ آدمی برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، گیا کام سے. 3 بار آپ نے کہا رغم انفہ ثم رغم انفہ. اس آدمی کی ناک مٹی میں مل گئی، گیا کام سے، برباد ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ آپ کی زبان سے بد دعا کس کے لیے نکل رہی ہے؟ آپ نے کہا من ادرک ابویہ یا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ. جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے میں پا لیا اور پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو پایا، وہ آدمی برباد ہو گیا. یعنی بڑھاپے میں ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا پھر بھی جنت میں نہیں جا پایا، ایسا آدمی برباد ہو گیا، گیا کام سے. نبی بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا بڑھاپا سیزن ہے، سیزن کمانے کا. دنیا میں کوئی سیزن گنوا دے، کوئی تاجر مال کمانے کا سیزن گنوا دے تو لوگ کیا بولیں گے؟ بیوقوف آدمی ہے. جب سیزن چل رہا تھا تو سو رہا تھا، سیزن چلا گیا تو اب ہاتھ ملنے سے کیا فائدہ؟ دنیا میں اگر سیزن چلا جاتا ہے پیسہ کمانے کا تو آدمی افسوس کرتا ہے، ارے سیزن چلا گیا، زیادہ اس بار کچھ کر نہیں پایا، سیزن چلا گیا. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا بڑھاپا سیزن ہے جنت کمانے کا. جو آدمی جنت کی تجارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک سیزن آتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کبھی کبھی یہ ملتا ہے، بہت اکثر ملتا ہے، کبھی کبھی کسی کو نہیں ملتا ہے، لیکن یہ ماں باپ کا بڑھاپا جنت کمانے کا سیزن ہے. جو آدمی یہ سیزن پائے اور پھر بھی جنت نہ کما پائے، ایسا آدمی نبی کی زبان مبارک سے بد دعا کے اس کے لیے الفاظ ہیں، یہ آدمی برباد ہو گیا. دنیا میں ایک آدمی مان لیجئے پیسہ کمانے کا سیزن اور آدمی سو رہا ہے، روزانہ پورا دن سویا رہتا ہے اور کمانے کا سیزن چل رہا ہے تو کیا بولیں گے لوگ؟ بیوقوف انسان ہے، یہاں پیسہ کمانے کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سو رہا ہے. وہی معاملہ یہاں ہے. نبی فرماتے ہیں رغم، 3 بار آپ نے بد دعا دیا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت نہیں کما پایا وہ آدمی برباد ہو گیا، گیا کام سے. اس لیے میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین ملیں، وہ نعمت ہے، نعمت. جنت کمانے کا ایک سیزن ہے، کما لو. کبھی کبھی آدمی کو احساس نعمت کے چھن جانے کے بعد ہوتا ہے. یہ بھی ایک عجیب جو ہے دنیا میں لوگوں کے لیے عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک نعمت پاس میں ہوتی ہے تب تک احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب نعمت چھن جاتی ہے، نعمت چلی گئی، چھن گئی، تب یہ جاگتا ہے، تب احساس ہوتا ہے کاش کچھ کر لیا ہوتا، کاش. اب کچھ فائدہ نہیں. جب تیرے پاس نعمت تھی تب نہیں جاگا. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو نعمت کے چھننے سے پہلے جاگ جائے.
نعمت کو چھیننے سے پہلے بیدار ہو جائے اور کچھ کما لے. تو ماں باپ اگر کسی کے دنیا میں ہیں تو وہ سمجھے بڑی نعمت ہے, اور ان کے ساتھ اتنی خدمت کرے, اپنی زبان سے کبھی تکلیف نہ پہنچائے, اتنی خدمت کرے کہ وہ دنیا سے جائیں تو دعا دیتے ہوئے جائیں. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی نعمت اور اسی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی اللہ سنوار دے. ماں باپ جب نیک ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے اولاد بھی نیک ہوتی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ بعد میں بہت ساری برکتیں دیتی ہے. بہت سارے واقعات قرآن میں اللہ نے ذکر کیے. تو بہرحال یہ چیزیں کہ والدین کی دعائیں لینا چاہیے, اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے. اچھا, ایک اور اس میں برائی ہے, یعنی ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دیتا ہے. یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ جو آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. اس لیے بہت ساری تکلیفیں نا آج دنیا میں آتی ہیں نا, آدمی اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کہاں دکھاتا یہ وہ سوراخ, وہ پتہ نہیں کر پاتا سوراخ کہاں ہے. کبھی کبھی سوراخ ہمارے اندر ہوتا ہے. نبی فرماتے ہیں اثنان, دو گناہ ایسے ہیں یعجلہم اللہ فی الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا ہی میں دیتا ہے. دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے, یعنی مرنے سے پہلے یہ اللہ کی سزا اس کو ملے گی, اللہ اس کو ضرور پیٹے گا. دو گناہ ایسے ہیں, اس کو بھگتنا ہے, مرنے سے پہلے یہ بھگتے گا زندگی میں. دو گناہ ایسے ہیں, البغی و عقوق الوالدین. ایک البغی, بغی کا دو معنی علماء نے ذکر کیا. ایک یہ کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا, جو اللہ نے حد لگا یہ حرام اس کو پھلاگنے والا. بعض علماء نے کہا زنا بھی اس میں آتا ہے. تو ایک تو بغی ہے, یعنی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا, جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو پھلاگنے والا. اور نمبر دو عقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی. جو ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ کا نافرمان, اللہ اس کو دنیا میں اس کی موت سے پہلے سزا دیتا ہے, دے گا اس کو. اب سزا کیسے آئے گی وہ الگ مسئلہ ہے. اللہ کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ مختلف انداز میں آتی ہے, کبھی کسی اور الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. وہ اس کو احساس نہیں ہوتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں اس کو پیٹتا ہے, سزا دیتا ہے, اور یہ اس کے حل کے لیے کہاں گھومتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وہ ہمیشہ وہ دروازہ, وہ سوراخ کا پتہ لگانا چاہیے کہ بیماری یا مصیبت کیوں آ رہی ہے, مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے تیرے سے کوئی ایسا بڑا گناہ ہو رہا ہو زندگی میں جس کی وجہ سے اللہ یہ مصیبت ڈال رہا ہے. تو کتنے سارے لوگ اللہ کی عبادت میں نیک ہوتے ہیں, نمازیں روزے سب کچھ اچھا ہوتا ہے, لیکن والدین کے ساتھ بدتمیز ہوتے ہیں, والدین کے ساتھ بد اخلاق ہوتے ہیں, بد اخلاقی ان کے اندر ہوتی ہے, والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے ہیں, وہ راضی نہیں ہوتے ہیں, ان کو ناراض کر کے پھر جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے جو ماں باپ کو ناراض کیا ہے اللہ اس سے راضی کیسے ہوگا. عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد, یا ایک روایت میں والدین, کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے. یعنی ماں باپ خوش اللہ خوش, ماں باپ ناراض اللہ بھی ناراض. یعنی پوری زندگی ایک آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہوں. اگر یہ ناراض ہو گئے اللہ بھی ناراض ہوگا. اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھو, ان کو خوش رکھو, یہ خوش رہیں گے اللہ خوش رہے گا. لیکن آج الٹا ہے, آج اس کے الٹا ہوتا ہے. آج ماں باپ بچے کو خوش کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں, میرا بچہ خوش رہے. اس کی خوشی میں ماں باپ ساری تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں, سارا دکھ سارا سب کچھ برداشت کرتے رہتے ہیں بیٹے یعنی بچے کی خوشی میں. لیکن الٹا ہونا چاہیے. اللہ نے کیا کہا, ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی میں. لیکن آج ماں باپ بچے کی رضامندی میں زندگی گزار دیتے ہیں, اس کو خوش کرنے میں, پڑھائی لکھائی سے لے کر کے کالج کی فیس بھرنے سے اس کا پورا. آپ دیکھیے کیسا ہوتا ہے, خاص طور پہ وہ نوجوان, میرے وہ نوجوان بھائیوں دوستوں جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے والدین کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے آپ دیکھیے کتنا بدسلوکی یا برا سلوک ہوتا ہے. ماں باپ بیچارے کتنی محنت کر کے پیسہ جمع کر کے اسکول کی کالج کی فیس بھرتے ہیں. کتنے نوجوان ہیں کتاب کو کالج کی بک پینٹ کے پیچھے دبائے گا اور بائک پہ گھوم رہا ہے. ہاں, ماں باپ کا پیسہ, ماں باپ کے پیسے سے
نائکی کا جینس پہنتا ہے، شوز پہنتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے الٹی ٹوپی لگا کے گھوم رہا ہے. ماں باپ تو سمجھتے ہیں پڑھنے جا رہا ہے کالج میں، میرا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے. ماں بیچاری کپڑا پریس کر کے دے رہی ہے، میرا بیٹا کالج جانے والا ہے. یہ آ کر کے نکال کے پھینک دیتا ہے گھر میں، موٹی موٹی جینس گھوم کے آیا، نکال کے پھینک دیا. بولتا ہے صبح جانا ہے، پریس کر کے دینا، دوسرا کپڑا دینا. بیچاری ماں کبھی سو جاتی ہے، یاد آتا ہے ارے میرا بیٹا بولا تھا کپڑا دھو دینا. اٹھ کے رات میں دھوتی ہے، دھو کے صبح اس کو پریس کر کے دیتی ہے. ہاں بیٹا جا. اس کو نہیں معلوم جا کے کیا کرتا ہے، ہر دن نیا نیا پہن کے کالجز میں دکھانے جاتا ہے. آج اکثر آج کالجز میں پڑھنے زیادہ دکھانا ہوتا ہے. نوجوانوں بچو، اپنے آپ کو گندگی سے بچاؤ، اپنے والدین کی خدمت اور ان کے احسان کو یاد رکھو. پوری زندگی کرنے کے بعد بھی ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے. وہ جو امیدیں لگائے رہتے، ایک ماں ایک باپ امید لگائے رہتے ہیں، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، اپنی خواہشات کو مارتے رہتے ہیں. بہت ساری چیزیں گھر میں ضرورت ہوتی ہیں لیکن ماں نہیں لاتی ہے. چلو بچے کی فیس بھر دو، جانے دو، واشنگ مشین مت لاؤ، یہ مت لاؤ، بچے کی فیس بھر دو. بعد میں بچہ بڑا ہوگا کمائے گا، کچھ ہم لے لیں گے، بعد میں زندگی آرام سے کٹ جائے گی. اس کو نہیں معلوم وہ ماں بیچاری زندگی بھر دھوکے میں رہتی ہے. یہ بڑا ہونے کے بعد ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں، اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہیں اور اللہ سے جنت چاہتے ہیں، اللہ کی سب سے قیمتی بدلہ کیا؟ اللہ کا جنت ہے. اگر وہ جنت چاہتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ورنہ ماں باپ کو ناراض کر کے زندگی میں دکھ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں، اللہ سزا دے گا ہی دے گا اگر ہم نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، رلایا ہے تو. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے، ہم کو اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. اگر ہم سے بدسلوکی ہوئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں واپس معافی مانگنے کی، توبہ تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.